واضح ہو کہ حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ناقے کے قصے کو بھی قرآن مجید میں بہت جگہ غافلوں کی تنبیہ اور اس امت کے جاہلوں کی نصیحت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ ہم بعض آیتوں کا ظاہری ترجمہ بیان کرتے ہیں تاکہ معتبر حدیثیں اس کے مطابق بیان ہو سکیں۔ خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جو کہتے تھے، اے میری قوم کے لوگو، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بے شبہ تمہاری طرف اس کی جانب سے ہدایت اور معجزہ آ چکا ہے۔ یہ ہے اونٹنی خدا کی بھیجی ہوئی تمہارے واسطے آیت و نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ خدا کی زمین میں گھوم پھر کر اپنا رزق کھائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عذاب دردناک نازل ہوگا۔ سورہ شعراء میں فرمایا ہے کہ سمود نے پیغمبروں کی تکذیب کی جس وقت کہ ان سے صالح علیہ السلام نے کہا، کیا تم خدا کے عذاب سے خوف نہیں کرتے؟ بتحقیق کہ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے جس کے لیے ایک روز پانی کا لینا مقرر ہے اور ایک روز تمہارے لیے، کیونکہ یہ مقرر ہوا تھا کہ ایک روز وہ اونٹنی ان کی تمام وادی کا پانی پیے اور اس قدر دودھ دے کہ تمام شہر والوں کے لیے کافی ہو، اور ایک روز شہر کے حیوانات پانی پئیں اور اونٹنی پانی کے قریب نہ جائے۔ صالح نے کہا کہ اس ناقے کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو عذاب کا ایک سخت روز دیکھنا ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے ناقے کو پے کر دیا اور ندامت کے ساتھ صبح کی اور عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ سند معتبر منقول ہے کہ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان آیات کریمہ کی تفسیر دریافت کی، جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ سمودیوں نے ڈرانے والے پیغمبروں کو دروغ سے نسبت دی اور کہنے لگے، اپنے ایسے ایک انسان کی ہم لوگ کیا متابعت کریں، ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا خدا کی کتاب اور پیغمبری ہمارے درمیان اسی پر نازل ہوئی ہے؟ بلکہ وہ نہایت دروغ گو اور زیادتی کرنے والا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باتیں اس وقت ہوئیں جب کہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور حق تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا مگر پہلے پیغمبروں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ خدا کی حجت ان پر تمام کریں۔ غرض خدا نے صالح کو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے ان کو خدا کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہ کیا بلکہ نہایت سختی کے ساتھ سرکشی کی اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے لیے اس پتھر سے شتر مادہ باہر نہ لاؤ گے جو 10 مہینے کا حمل رکھتی ہو۔ وہ لوگ اس پتھر کی تعظیم اور پرستش کرتے تھے، ہر سال اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے اور اس کے گرد جمع ہوتے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم پیغمبر اور رسول ہو جیسا کہ بیان کرتے ہو تو اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے لیے اس پتھر سے ایک شتر مادہ جو 10 ماہ کا حمل رکھتی ہو باہر لا دے۔ تو خدا نے ان کی خواہش کے مطابق ایک ناقہ اس پتھر سے ظاہر کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا نے پانی ایک روز ناقہ کے لیے مخصوص کیا ہے اور ایک روز تم لوگوں کے لیے۔ اونٹنی اپنے باری کے دن تمام پانی پی لیتی تھی، پھر لوگ اس کا دودھ دوہتے اور تمام چھوٹے اور بڑے اس روز اس کے دودھ سے سیراب ہو جاتے تھے اور دوسرے روز شہر کے لوگ اور تمام حیوانات پانی سے سیراب ہوتے، اس روز اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی۔ اسی صورت سے جب تک خدا نے چاہا بسر ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے سرکشی کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس ناقے کو پیک کر دو
اور اس پر راضی نہیں ہے کہ ایک روز پانی اس کے لیے ہو اور ایک روز ہمارے لیے۔ جو اس کو مار ڈالے، جو کچھ مانگے ہم اس کو اجرت دیں گے۔ یہ سن کر ایک مرد سرخ روح، سرخ بالوں والا ان کے پاس آیا۔ اس کے باپ کا پتہ نہ تھا، اس کو قدار کہتے تھے، نہایت شقی اور ان لوگوں کے لیے نحس تھا۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اجرت مقرر کی۔ جب اونٹنی اپنی باری کے روز پانی کی طرف گئی اور پانی پی کر واپس ہوئی تو اس شخص نے اس کو تلوار سے ایک ضربت لگائی جس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر دوسری ضربت لگا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ ایک پہلو کے بل زمین پر گر پڑی تو اس کا بچہ پہاڑ پر بھاگا اور 3 مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ پھر تمام قوم صالح جمع ہوئی اور ہر ایک نے اس اونٹنی کو ضربت لگانے میں شرکت کی اور اس کے گوشت کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور کوئی چھوٹا اور بڑا باقی نہ رہا جس نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ حال ملاحظہ فرمایا، ان کے پاس آئے اور کہا، لوگو، تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کی؟ اس وقت حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تمہاری قوم نے بغاوت اور سرکشی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا جسے میں نے ان کی طرف بھیجا تھا کہ ان کے درمیان حجت ہو۔ اس اونٹنی کے رہنے سے ان کا کوئی نقصان نہ تھا بلکہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، لہٰذا ان سے کہہ دو کہ میں اپنا عذاب 3 روز میں بھیجوں گا۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ضرور ان پر عذاب نازل کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ لوگو، میں تمہارے پروردگار کا رسول ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ کر لو گے اور سرکشی سے باز آؤ گے اور استغفار کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دوں گا، تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ حضرت نے جب ان سے یہ فرمایا، ان کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ ہوئی اور لوگوں نے کہا، اے صالح، کچھ ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر سچے ہو تو لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً کل صبح تمہاری اس حالت میں ہوگی کہ تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ غرض وعدے کے مطابق پہلے روز صبح کو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ اس وقت ایک نے دوسرے کے پاس جا کر کہا کہ صالح نے جو کچھ کہا تھا وہ عذاب تمہاری طرف آ پہنچا۔ تو سرکشی بغاوت کرنے والوں نے کہا کہ ہم لوگ صالح کی بات نہ قبول کریں گے اور ان کے قول کو نہ مانیں گے، خواہ وہ صحیح ہو۔ دوسرا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جو کچھ صالح نے کہا تھا وہ عذاب آ گیا، لیکن ان کے سرکشوں نے کہا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے مگر صالح کی بات نہ مانیں گے اور اپنے خداؤں کی عبادت ترک نہ کریں گے۔ ان کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ نہ ان لوگوں نے توبہ کی اور نہ اپنی سرکشی سے باز آئے۔ جب تیسرا روز آیا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر بعض نے بعض لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ جو کچھ صالح نے کہا سب واقع ہوا۔ مغروروں نے کہا کہ بے شک جو کچھ صالح نے کہا تھا وہ آن پہنچا۔ آخر جب نصف شب ہوئی، جبرائیل نے ان کے پاس آ کر ایک نعرہ کیا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے قلوب شگافتہ ہو گئے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ اس تیسرے روز حنوط و کفن کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ اب عذاب نازل ہوگا۔ غرض سب کے سب یکبارگی مر گئے، ان میں کوئی بولنے والا باقی نہ رہا۔ خدا نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کو صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے مکانوں اور خوابگاہوں میں مردہ پڑے تھے۔ پھر حق تعالیٰ نے اس آواز کے ساتھ ایک آگ آسمان سے نازل کی جس نے سب کو جلا دیا۔